السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور رحم سے کل تک کی کلاس میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 تک کا جو مضمون ہے، جو تفسیر اور ترجمہ تھا، اس کا مطالعہ کر لیا تھا۔ یہ رکوع ابھی جاری ہے، اس کی تلاوت میں کل پہلے سے ہی کر چکا ہوں، اور آج کی کلاس کا جو مضمون ہے وہ آیت نمبر 137 سے انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ آیت نمبر 137 میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین، یا اے ایھا الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، آمینو، اب یہاں پہ پہلے آمنو فرمایا جس کا مطلب تھا کہ جو ایمان لائے، اب آمینو فرما رہا ہے، میم کے نیچے اللہ تعالیٰ کسرہ یعنی زیر لے کر آیا، اور اب یہ فعل امر بن گیا، امر کی شکل اختیار کر گیا، یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، آمینو ایمان لے کر آؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہاں پہ تو مخاطب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فرما رہا ہے جو پہلے سے ہی ایمان لے کر آ چکے ہیں کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر۔ یہ در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زبانی کلامی ایمان لانا ایک بات، اور اپنے اعمال سے اس کا اظہار کرنا ایک اور بات ہے۔ لہٰذا لوگ ہوتے ہیں وہ بیعت بھی کر لیتے ہیں، یا بعض دفعہ پیدائشی عمدی مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ ایمان اور وہ اعمال جو ایک انسان کو احمدی بناتا ہے، جب تک وہ اعمال ساتھ نہ ہو تب تک اس کا اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہنا، خود کو مومن کہنا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں توجہ دلا رہا ہے، اور فرماتا ہے آمینو ایمان لے کر آ جاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی، والکتاب اور کتاب پر، الذی جو کہ نزلہ اتاری گئی، نزلہ اتاری، کس نے اتاری؟ اللہ نے اتاری، اللہ رسولہ اس کے رسول پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی، الذی جو، انزلہ اس نے اتاری، من قبل اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، یعنی اس تعلیم پر، اور اس تعلیم پر بھی ایمان لے کر آؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ وَمَن یکفر، اور جو انکار کر دے، باللہ اللہ تعالیٰ کا، وملائکتہ اور اس کے ملائکہ کا، فرشتوں کا، وکتبہ اور اس کی کتب کا، یعنی اس کی کتابوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخری اور آخری دن کا یعنی قیامت کا، فقد تو یقیناً، ضل گمراہ ہوا، ضلالا بعیدا بہت دور کی گمراہی، یعنی کہ ایسا شخص جو اللہ کا انکار کر دے، اس کے فرشتوں کا انکار کر دے، اللہ کی اتاری ہوئی کتب کا انکار کر دے، خدا کے رسولوں کا انکار کر دے، ملائکہ کا انکار کر دے، یوم آخرت کا انکار کر دے، تو یقیناً ایسا شخص بہت ہی دور کی گمراہی میں بھٹک چکا ہے۔ یہاں پہ جو یہ بات بیان فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، تو اس سے مراد یہ تھی کہ پچھلی کتابوں کے اوپر اس بارے میں ایمان لے کر آئے کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سابقہ تعلیمات اتاری گئیں اب وہ اپنی اصل شکل میں قائم نہیں رہیں، ان میں تغیر و تبدیل جو تھی، تبدیلی، وہ ان کے پیروکاروں نے جن کی طرف وہ تعلیم اتاری گئی، لوگوں نے، علماء نے وہ تعلیمات بدل دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر فرماتا ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے
خدا کے کلام کو اس کے جو مقام تھا اس سے ہٹا کے آگے پیچھے کر دیا. کبھی کوئی چیز ایڈ کر دی، کبھی کوئی چیز نکال دی، اپنے مطلب کی چیزیں ڈال دیں، اور جو اپنے مطلب کی چیز نہیں دکھائی دی اس کو ان مقدس کتب میں سے نکال دیا. جب وہ کتابیں انسانی دست برد سے پاک نہ رہ سکیں، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت اپنے آخری شرعی نبی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، جس کو شریعت قرآن کے نام سے ہم جانتے ہیں. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک اور مضمون ہمیں سمجھاتا ہے، کیونکہ اس آیت کے آخر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ وہ جو انکار کرتے ہیں ان تعلیمات کا. لہٰذا یہاں پہ ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا تھا کہ ایسا شخص جو پہلے ایمان لایا ہو پھر انکار کر دے، اس کے بارے میں اسلام کیا تعلیم دے گا، جس کو ہم مرتد کہتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لانے کے بعد تعلیم سے انحراف کر جائے. لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین، یقیناً وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، ثم کفروا، ثم پھر کفروا انہوں نے کفر کر دیا، ثم آمنو پھر دوبارہ ایمان لے آئے، ثم کفروا پھر انکار کر دیا، ثم ازدادوا کفرا پھر انکار میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ، لم نہیں، یکن اللہ اللہ تعالیٰ ایسا، یعنی اللہ ایسا نہیں ہے، لیغفر لہم، لی جو ہے وہ لام تعلیل ہے، یعنی غرض بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ یغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، ان کو معاف کر دے، ولا لیہدیہم، ولا اور نہ ہی ایسا ہے لیہدیہم کہ ان کو ہدایت دے، سبیلا راستے کی طرف. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا جو با محاورہ ترجمہ کیا وہ اس طرح پر کیا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر ایمان لائے پھر انکار کر دیا، یعنی پہلے ایمان لائے تھے پھر انکار کر دیا، پھر دوبارہ ایمان لائے پھر دوبارہ انکار کر دیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ ایسا نہیں کہ انہیں معاف کر دے اور انہیں راستے کی ہدایت دے. یہ آیت اتنی مضبوط اور واضح اور مبین آیت ہے جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا جسمانی طور پہ کوئی ہے ہی نہیں. جب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اسلام میں اس کی کوئی سزا نہیں. اسلام قبول کرنے اور کوئی اگر اسلام چھوڑ کے چلا جائے، ان دونوں باتوں میں اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اسلام جبر کی تعلیم نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین. اب یہ جو فکرہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اس کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے ایک جمعے کے خطبے میں بیان حضور نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین سے یہ مراد ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کسی کو زبردستی نہیں کی جائے گی، یعنی ڈنکے کی چوٹ پہ کسی سے اسلام جو ہے وہ قبول نہیں کروایا جائے گا ڈنڈے کے زور پہ، اور نہ ہی ڈنڈے کے زور پہ کسی انسان کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر نہ جائے، یعنی ترداد نہ کرے. ایمان لانا یا انکار کر دینا، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں جس میں انسان کو کلیتاً اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، چاہے تو قبول کرو چاہے تو انکار کر دو. اگر وہ قبول کرے گا تو اسی کو فائدہ ہے، اسلام کو کوئی نہ اس سے فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان، اور اگر کوئی چھوڑ کے چلا جائے تو نہ اسلام کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور اسی انسان کو نقصان پہنچتا ہے جو انکار کر دے، جو کفر کرے. اب ہمارے مخالفین جو ہیں، جو غیر احمدی علماء ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا طبقہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے اس بات کا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے. مثلا ہندوستان کے بعض علماء ہیں جو آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بڑے مشہور ہیں، بڑے حوالے یاد کیے ہوتے ہیں ان لوگوں نے، اور بڑی لفاظی اور بڑے جلال کے ساتھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اسلام جو قبول کر لے اس کے بعد وہ چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس نے اسلام چھوڑ دیا تو گویا وہ اسلام کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، اور گویا وہ صرف بغاوت نہیں کر رہا بلکہ فریب دے رہا ہے، دھوکہ دیتا ہے اسلام کو، اور اس وجہ سے وہ واجب القتل ہے کہ وہ قتل کر دینا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے. اسی قسم کے بیانات مختلف مولوی حضرات پاکستان میں یا بعض دوسرے ممالک عرب وغیرہ میں بھی اس قسم کی باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم یہ پڑھتے تو ہیں لیکن قرآن کریم ان کے حلق سے نیچے اترتا نہیں، جیسا کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 صدیوں پہلے ہی یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک ایسی ہی قوم آئے گی جو قرآن کو پڑھیں گے تو صحیح
قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھیں گے، بڑے جلی حروف میں رسم الخط قرآن کا لکھا کریں گے، کیلیگرافی وغیرہ کیا کریں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ مراد یہ تھی کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور قرآن کے مفاہیم سے یہ لوگ آری کے آری رہیں گے۔ اور واقعتاً ہم یہی دیکھتے ہیں کہ غیر احمدی علماء چاہے جس عالم کو بھی آپ دیکھ لیں، جس طرح بھی نگاہ دوڑائیں، آپ کو یہی منظر دکھائی دیتا ہے کہ قرآن ان کے پاس نہیں۔ گو قرآن ان کے پاس تو ہوتا ہے، پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، دوسروں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ایک تو یہ کہ خود ان کا عمل نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ اگر ہو بھی تو ان باتوں پر عمل ہوتا ہے جس کو وہ اپنے مفاد میں سمجھیں۔ اور اکثر و بیشتر یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کو توڑ مروڑ کر وہ عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں، خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، عوام الناس کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بس اس قسم کے علماء ہیں جو یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل ہے، حالانکہ یہ آیت بڑے صاف اور کھلے انداز میں اعلان کر رہی ہے ببانگ دوہل کہ وہ شخص جو ایمان لے کر آئے اور پھر کفر کر دے، پھر ایمان لے کر آئے۔ اب سوال یہ کہ اگر تو اسلام میں کفر کی سزا، ارتداد کی سزا قتل ہے، تو پھر جب وہ پہلی دفعہ ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے وہ تو مرتد ہو گیا۔ اگر سزا اسلام میں ارتداد کی قتل تھی تو یہیں پہ اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ یہ کیوں فرمایا کہ ثم آمنو، کہ وہ دوبارہ سے ایمان لے کر آ جاتا ہے، ثم کفروا، اور پھر دوبارہ انکار کر دیتا ہے۔ اب مزے کی بات یہ بھی ہے کہ دوسری دفعہ جب انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ چلو جب اس نے پہلی دفعہ ایمان لے کر آیا تھا اور انکار کر دیا، ارتداد کر دیا تو پکڑا گیا، تو پکڑنے کے خوف سے، پکڑے جانے کے خوف سے یا قتل کے خوف سے اس نے لوگوں کے سامنے کہہ دیا اچھا میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا اگلے فقرے میں کہ ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ وہ پھر انکار کر دیتا ہے اور پھر کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ جو فقرہ استعمال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر وہ کفر کی حالت میں بڑھتا چلا جاتا ہے، صاف بتاتا ہے کہ وہ کفر کرنے کے بعد، ارتداد کرنے کے بعد زندہ ہے، اس کو قتل نہیں کیا گیا، تبھی تو کفر کی حالت میں مزید بڑھ ہے۔ اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر پہ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے شخص کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ اللہ ایسا نہیں کہ ایسے شخص کو بخش دے اور نہ ہی اس کو سیدھے راستے کی طرف یا جو بھی ہدایت کا راستہ اس کی طرف اس کو ہدایت دے۔ کہاں پہ ذکر ہے ایسے شخص کا کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے؟ قرآن پاک میں ایک بھی ایسی آیت نہیں جو یہ کہتی ہو کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ اگر کہیں پہ قتل کی سزا بتائی بھی گئی ہے اسلام کی شریعت میں تو ارتداد کی وجہ سے نہیں بلکہ قتل و غارت کی وجہ سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے، پھر انہوں نے کفر کر دیا، مرتد ہو گئے، لیکن ان کو قتل کی سزا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنائی۔ اور بعض ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کیا اور ارتداد کرنے کے بعد مسلمانوں کی جان کے دشمن ہو گئے، حکومت کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، ٹریزن کیا اور مخالف کیمپ میں شامل ہو گئے اور جنگیں کی مسلمانوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو جب موقع ملتا قتل کرنے کی کوشش کرتے اور بعض کو قتل بھی کیا۔ ان کو ان جرائم کی پاداش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ یہ قتل کے مستحق ہے، ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اس بنا پہ نہیں کہ انہوں نے ارتداد کیا ہے، بلکہ اس بنا پہ کہ انہوں نے نہتے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کو قتل کیا ہے، یا یہ کہ قتل کرنے کی کوشش کی جنگ میں حصہ لے کے۔ تو قرآن پاک کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ ہدایت سے دور جا پڑتے ہیں، جیسا کہ ہم نے مولویوں کے کیس میں دیکھا۔ یہاں پہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور فٹ نوٹ میں بیان کرتے ہیں یہ آیت اس عقیدے کی نفی کرتی ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ فرمایا اگر کوئی مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے، پھر مرتد ہو جائے پھر ایمان لے آئے تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اور اگر کفر کی حالت میں مرے گا تو لازمی طور پر جہنمی ہوگا۔ اگر مرتد کی سزا قتل ہوتی تو اس کے بار بار ایمان لانے اور کفر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دیکھیں کتنے صاف الفاظ میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام مسئلے کو حل کر کے رکھ دیا اور بیان کیا کہ اسلام میں
ارتداد کی سزا سرے سے ہی جسمانی سزا چہ جائے کہ قتل کی سزا ہو ہے ہی نہیں۔ اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اب منافقوں کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بشر المنافقین، بشارت دے دو منافقوں کو۔ کس بات کی بشارت دے دو؟ بِأَنَّ لَهُمْ، بِأَنَّ کہ ہے، لہم ان کے لیے، عذابًا علیما، عذابًا عذاب، علیما دردناک۔ الف کے ساتھ جب علیم کا لفظ آتا ہے تو وہ دردناک کے معنوں میں آتا ہے کہ منافقوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب کی بشارت کا کیا مطلب؟ بشارت تو اچھی چیزوں کی دی جاتی ہے، تو یہاں پہ عذاب کی بشارت؟ در حقیقت یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک تنبیہ کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ یہ ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی خبر لے کر آؤ، ہمارے خلاف کوئی خبر لے کر آؤ، تو انہیں کہو کہ اچھا تمہیں خبر ہی چاہیے نا، تو یہ لو پھر خوشخبری، آگے یہ خوشخبری تمہارے بارے میں کہ پھر تمہارے لیے اب عذاب مقدر ہے کہ تمہیں دردناک عذاب میں ڈالا جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الذین، یعنی کہ منافقوں کی اب اللہ تعالیٰ صفات بیان کر رہا ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یتخذون، یہ پکڑتے ہیں، الکافرین، کافروں کو، یعنی کافروں کو بنا لیتے ہیں اولیاء، دوست، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑتے ہوئے، مومنوں کو چھوڑ کر کفار میں سے اپنی دوستیاں یاریاں بناتے ہیں۔ ایبتغون، کیا یہ چاہتے ہیں، عندہم العزت، عندہم ان کے پاس، یعنی کیا یہ چاہتے ہیں کہ کفار کے پاس العزت، العزت، کہ کفار کے پاس ان کو عزت ملے؟ کیا یہ اس بات کے خواہاں ہیں کہ کفار کے قرب میں ان کو عزتیں ملے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ، پس یقیناً عزت تو ہے، للہ، اللہ کے لیے، جمیعا، سب کی سب، یعنی تمام تر عزتیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے۔ بس در حقیقت اللہ تعالیٰ سمجھا ہمیں یہ رائے کہ دیکھو مومن کی یہ شایان شان نہیں کہ مومن ہوتے ہوئے دوسرے مومنوں کو چھوڑ کر کفار میں انسان دوستیاں تلاش کرتا پھرے۔ یہ جو نقطہ ہے نہایت ہی کمال کا اور پر لطافت سے بھرپور اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون ہمیں سمجھا دیا۔ یہ بات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع نہیں کیا کہ بعض کفار ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان دوستی یا میل ملاپ رکھ سکتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عہدوں کے، جو اپنے عہدوں کے پاس رکھتے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ریشہ دبانیاں نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے خلاف کسی قسم کی کاروائیاں نہیں کرتے، ان کے خلاف ہمیں بھی کارروائی کرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن جو مسلمانوں کے خلاف دن بدن، دن اور رات، ہر وقت، ہمہ وقت مغلظات بکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر حملے کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں یاریاں ڈال کے کیا فائدہ؟ جو ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کے ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ملنا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا حب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تقاضا کرتی تھی کہ جب ایک دفعہ پنڈت لیکھ رام جو آریہ سماجی تھا اور دن رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا، ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے بعض صحابہ کے ساتھ ریلوے کے اسٹیشن پہ ہیں اور نماز کا وقت تھا، تو آپ وضو کر رہے تھے، وضو فرما رہے تھے، تو لیکھ رام آپ کی دائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا اور آ کے اس نے سلام کہا کہ السلام علیکم مرزا صاحب۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر وہ دوسری طرف آیا کہ شاید حضور نے سنا نہیں، اس نے دوسری طرف سے آ کے حضور کو سلام کیا کہ السلام علیکم مرزا صاحب۔ حضور نے پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے تیسری دفعہ جب سلام کیا، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو آواز نہیں آئی، تو بعض صحابہ نے عرض کی کہ حضور لیکھ رام آیا تھا، سلام کہتا تھا۔ تو حضور نے بڑے جلال کے ساتھ ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ گالیاں دیتا ہے اور مجھے آ کے سلام کرتا ہے۔ بس یہ وہ غیرت دینی تھی جو ہمارے پیارے آقا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی، جن کو نسبت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔
بس اگر آج ہم احمدی ہو کے دعویٰ کرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام سے اپنی نسبت کا، کہ ہمیں مسیح موعود علیہ السلام سے نسبت ہے، کہ ہمیں محبت کا دعویٰ ہے مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ، تو ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف دن رات مغلظات بکتے ہیں، قسم قسم کے فتوے دیتے ہیں، آپ کو قسم قسم کے غلیظ ناموں سے یاد کرتے ہیں، کہ ہم ان میں جا کے بیٹھے. جو ایسا کرتا ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ منافق جو ہیں وہ اپنی علامات سے پہچانے جاتے ہیں. بس وہ لوگ جو خود کو بے شک احمدی ہی کیوں نہ کہتے ہوں، اگر احمدی کہلانے کے باوجود وہ دوستیاں یاریاں ایسے لوگوں میں جا کے کرتے ہیں، تو ان کے لیے خوف کا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں یہ ان لوگوں کی علامت بتائی گئی ہے کہ جو منافق ہوتے ہیں. پھر بعض دفعہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مغربی ممالک میں آتے ہیں، تو آ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مغربی ممالک میں بسنا ہے تو جب تک ہم یہاں کے رہنے والوں یا سفید فام لوگوں کی طرز اختیار نہیں کر لیتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اگر ہمارا نہیں ہوتا، یا جب تک ہم ان کے رنگ میں رنگین نہیں ہو جاتے، تب تک یہ معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، اور ہم جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پر یہاں پہ رہیں گے. گویا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے تمام تر عزتیں یہاں کے مغربی لوگ جو ہیں، جو سفید فام ہو یا جو بھی ان کی شکل و صورت ہو، جو بھی ان کی رنگت ہو، جو بھی ان کا مذہب ہو، جب تک ان میں پائی جانے والی جو یہاں کی بدیاں ہیں جو اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں، جب تک ہم بھی ان چیزوں میں رنگین نہیں ہوں گے تب تک ہم قبول نہیں کیے جائیں گے. گویا کہ یہ وہی مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، ایبتغون عندہم العزت، عندہم العزت، کہ کیا یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان کو ان کے قرب میں عزتیں ملیں گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم ہیلووین نہیں منائیں گے ہمارے بچے کس طرح سے ان ممالک میں انٹیگریٹ ہوں گے. پھر بعض کہتے ہیں جب تک یہ پروم وغیرہ ہے یا ہوم کمنگ ہے یا یہ ڈانس ہے یا یہ وہ ہے یا فلاں ہے یا ڈھمکاں ہے، جو بھی یہ یہاں کے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک ہمارے بچے بھی کھل کے ان چیزوں میں حصہ نہیں لیں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ لیفٹ آؤٹ فیل کریں گے اور وہ پیچھے رہ جائیں گے، ہمارے اس معاشرے میں عزت نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے دیکھو تمہاری تمام تر عزت تو خدا اور خدا کے رسول کی پیروی میں تھی، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو؟ صحابہ کو جو اتنی اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، کیا اس وجہ سے عطا فرمائی تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے یا کفار کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے تھے؟ لازمی طور پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ مقام بیان فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے اب آج تک 14-15 صدیاں گزر گئیں ان کے زمانے سے، ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا کہ مبارک دعائیہ الفاظ ساتھ میں ہم استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے تھے. بس عزت تو در حقیقت خدا اور خدا کے رسول کی، اسی طرح پر خلیفہ وقت کی اطاعت میں ہے، نظام کی اطاعت میں ہے. جو خود کو ان باتوں سے باہر کرتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ شاید اس کو باہر کہیں پہ عزت مل جائے، اس کو حقیقتاً عزت کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقی عزت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَقَدْ نَزَّلَ، اور یقیناً نزلہ کا مطلب ہے اتارا، علیکم تم پر، فی الکتابی کتاب میں، یعنی یقیناً اس نے تم پر کتاب میں یہ حکم اتارا، ان کہ اذا سمعتم، جب تم سنو، آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو، یکفر بہا، کہ ان کے کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہے. یعنی کہ جب تم سنو اللہ تعالیٰ کی آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ ان کے ساتھ تمسخر کیا جا رہا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا، پس نہیں بیٹھے رہو، تَقْعُدُوا تم بیٹھو، فلا کا مطلب ہوتا ہے پس نہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ایک نیگیٹو کمانڈ دے رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ دیکھو پھر بیٹھنا نہیں ہے، معہم، ایسے لوگوں کی میت میں، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھا کرو.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بعض منافق ہوتے ہیں وہ مجالس لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں کبھی خلیفہ وقت پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی سابق خلیفہ کی کسی بات پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو مسیح موعود علیہ السلام نے تو فلاں تحریر لکھی ہے لیکن خلیفہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، کبھی قرآن کے اوپر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اللہ کی ذات پہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس ایسی محافل، ایسی محفلیں، مجلسیں جہاں پہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہاں پہ مت بیٹھا کرو، وہاں پہ بیٹھنا نہیں ہے، مت بیٹھے رہا کرو۔ حتیٰ یخودو، یہاں تک کہ یخودو وہ مصروف ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، فی حدیث کسی بات میں، غیرہ اس کے علاوہ۔ اگر وہ ان باتوں کو چھوڑ کر کوئی اور بات کریں پھر ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جب تک خدا کی آیات کا وہ تمسخر کر رہے ہوں یا انکار کر رہے ہوں تب تک ان میں نہیں بیٹھنا۔ مسیح موعود علیہ السلام بھی تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ آیت کہتے ہیں نشان کو۔ کیا مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے ایک نشان نہیں؟ کیا خلافت خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشان نہیں؟ اسلام کی صداقت کا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا۔ بس ہماری غیرت گوارا نہیں کرنی چاہیے اس بات کو کہ ہم ایسی محفلوں میں یا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے رہیں جو خدا کی آیات کے ساتھ تمسخر کرتے اور ان کا انکار کرتے ہیں۔ انکم، یقیناً تم، اذن مثلہم، اگر تم بیٹھے رہو گے ان کے پاس تو اس صورت میں تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، انکم یقیناً تم، اذن تب، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے۔ اگر تم ایسے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے رہو گے جو تمسخر کرتے ہیں، خدا کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور تم وہاں سے ہٹتے نہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ ان کے رنگ تم پر چڑھ جائیں گے، تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ لہٰذا منافق تو اسی بات کی ٹو میں لگے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ ملیں جن کو وہ اپنے ساتھ لگا لیں۔ بس جو ان کے ان داؤ پیش میں پھنس جاتا ہے اور ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگ زبان کے چسکے کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا فلاں کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، اللہ رسول کا ذکر نہیں کرتے لیکن کوئی خلاف بات ہو، کبھی جماعت کے خلاف، کبھی عہدیداران کے خلاف، کبھی تعلیمات کے خلاف، کبھی قرآن کے خلاف، کبھی کسی کے خلاف۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ پتہ چلے کہ دوسروں کے گھروں میں کیا چل رہا ہے۔ بعض کو ہوتا ہے کہ اچھا فلاں کی بیٹی جو ہے وہ کب آتی ہے کب جاتی ہے، فلاں کو یہ مسئلہ لگا ہوتا ہے کہ فلاں کا بیٹا کب آتا ہے کب جاتا ہے، کدھر پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان باتوں کا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہوتا۔ ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے؟ کیا ان حرکتوں سے، ان باتوں سے ان کا تعلق خدا کے ساتھ پختہ ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے ان کو کوئی کہنا یہ چاہیے کہ کیا ان چیزوں کے نتیجے میں ان کا خدا ان سے راضی ہوتا ہے یا خدا کی ناراضگی کو مول لے رہے ہوتے ہیں؟ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، جامع المنافقین، جمع کرنے والا ہے۔ جامع کہتے ہیں جمع کرنے والا، جامع المنافقین، منافقوں کو جمع کرنے والا ہے، والکافرین، اور کافروں کو، فی جہنم، جہنم میں، جميعا اکٹھا، یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ ایک فٹ نوٹ دیا ہے، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، آپ تحریر فرماتے ہیں۔ اس آیت میں واضح طور پر ارشاد ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں اور کلام الہی سے تمسخر کرتے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو ورنہ تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے، لیکن ان لوگوں سے مستقل بائیکاٹ کا یہاں حکم نہیں ہے۔ ان میں سے جو لوگ اپنی اس حرکت سے توبہ کر لیں ان سے میل ملاقات کی اجازت ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین، کہ جو منافق تھے انہی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین، وہ لوگ، یتربصون، یتربصون کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ انتظار میں ہے، بیکم، بیکم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے متعلق، مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے متعلق انتظار میں ہے۔ تمہارے متعلق انتظار سے مراد یہ ہے کہ وہ تمہارے متعلق کوئی بری خبر کے سننے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ منافق کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مومنوں کو اچھی اچھی خبریں ملیں، اس کو تو یہی ہوتا ہے کہ مومنوں کو نقصان ہو، یہ ہو وہ ہو۔ فرمایا فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ
فَإِن پس اگر کانا لکم تمہارے لیے ہو فتح کوئی فتح، یعنی اگر تمہیں فتح پہنچے، کامیابی پہنچے، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالو تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم کیا لم نہیں نکن ہم معکم تمہارے ساتھ، کیا ہم تمہارے ساتھ پہلے سے نہیں تھے؟ جب فتح آتی ہے مومنوں کو تو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے سے تمہارے ساتھ ہی تھے۔ وَإِن کانا اور اگر کانا للکافرین نصیبن، کانا ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیبن حصہ، یعنی اگر فتح میں سے کچھ حصہ کفار کو مل جائے، قالو کہتے ہیں یہ الم نستحوذ کیا نہیں نستحوذ علیکم، نستحوذ کا مطلب ہوتا ہے غلبہ پایا ہم نے علیکم تم پر۔ یہ لفظ نستحوذ جو ہے یہ عربی میں حاذا سے نکلا ہے الف اور ذال۔ حاذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر مہارت حاصل کر لینا، اپنے زیر نگی کر لینا اور اس پر مہارت حاصل کر لینا۔ لہذا جو اونٹ کو اپنے زیر نگی کر کے اس کے اوپر مہارت حاصل کر لے اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ پر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کفار کو جب کوئی غلبہ مل جائے، غلبے میں سے کچھ مل جائے، تو منافق ان کو جا کے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تم پر پہلے غلبہ نہیں پایا تھا؟ وَنَمْنَعَكُمْ، اب یہ جو نمنعکم ہے یہ منع سے نکلا ہے، منع کا مطلب ہوتا ہے روکنا، کہ وَنَمْنَعَكُمْ اور ہم نے منع نہیں کیا، من المؤمنین ہم نے منع نہیں کیا تم کو مومنوں سے، یعنی کہ کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا نہیں؟ یعنی کہ جب مومنوں کو فتح ملتی ہے تو ان کی طرف داریاں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جب کفار کو کوئی اگر کوئی فتح مل جائے، فتح میں سے کچھ حصہ مل جائے، کچھ غلبہ ان کو مل جائے، تو جا کے انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری وجہ سے تمہیں یہ فتح مل رہی ہے، کیونکہ مومنوں کو تو ہم پیچھے کیے ہوئے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑے نہ۔ اس قسم کی جب یہ باتیں کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے فاللہ پس اللہ تعالیٰ یحکم وہ فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے مابین یوم القیامہ قیامت کے روز۔ ولن یجعل اللہ، اب یہ جو فرمایا کہ قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، اس سے بھی پتہ چلا کہ منافقت کی سزا بھی اللہ تعالیٰ آخری جہاں میں دیا کرتا ہے۔ ولن یجعل اللہ، ولن اور نہیں، یجعل اللہ بناتا اللہ تعالیٰ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر یا مومنوں کے خلاف، سبیلا راستہ۔ مراد یہ کہ اور اللہ کافروں کو مومنوں پر کوئی اختیار نہیں دے گا۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے اور اگلا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب میں پہلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله
وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ گو کہ یہ رکوع یہاں پہ ختم نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہ سپارہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا میں تلاوت کو بھی یہیں پہ روک دیتا ہوں، اور جب انشاءاللہ ہم اگلا سپارہ شروع کریں گے تو اس کے اس رکوع کی بقیہ حصے کی تلاوت پھر انشاءاللہ اس وقت کر دی جائے گی۔ اب اس رکوع کے شروع کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 143 اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان المنافقین، یقیناً منافق جو ہیں، یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اب بات یہ تھی کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، لہٰذا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اپنے زوم میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دے نہیں سکتے۔ فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ انہی کو اللہ تعالیٰ دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وَهُوَ، اور وہ سے مراد یہاں پہ اللہ ہے۔ خادع، دھوکے میں ڈال دیتا ہے، ہم انہیں۔ اب خدا تعالیٰ تو کسی کو دھوکے میں نہیں ڈالتا، مراد یہ ہے کہ جو خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا کیا انہی پر الٹا دیتا ہے۔ دھوکہ دینے کی کوشش تو وہ خدا کو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ہی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا قَامُوا، اب مزید منافقوں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ نماز کے لیے۔ قاموا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، کسالى سستی کے ساتھ، یراؤن الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ نمازیں پڑھتے تو ہیں، لیکن جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ ان کی نمازیں پڑھنی در حقیقت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ دیکھو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ولا اور نہیں، یذکرون اللہ، وہ ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ منافقین ہی کی وہ صفات اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ میں یہاں پہ منافقین کے بارے میں جو قرآن اور حدیث اور اسی طرح ہماری جماعت کے لٹریچر میں جو منافقوں کے بارے میں ان کی بعض خصائل ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، وہ میں طائرانہ طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ یہ مضمون بھی کور ہو جائے کہ منافقین کی کیا کیا صفات ہوا کرتی ہیں۔ ہر انسان کو اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور حد الوسع یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بھی علامت جو منافقوں کی بیان کی گئی ہے ہم میں کبھی بھی پیدا نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ لہذا منافقوں کے بارے میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ منافق اپنے انکار میں عام کافروں سے زیادہ برے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ دے کر انبیاء اور رسولوں اور ان کے خلفاء کی مخالفت کرتے ہیں، اور اطاعت کرنا ان کے لیے ایک محال امر ہے۔ لہذا وہ مغرور بھی ہوتے ہیں اور متکبر بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ تکبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں۔ ان کی فطرت میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے کہ یہ فساد کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ کہ یہ نظام پر اپنے گندے حملے اصلاح کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کی غرض سے یہ باتیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ در حقیقت پیچھے فساد ان کی مراد ہوتی ہے۔ بعض دفعہ میں ایک عام مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دیتا ہوں۔ بعض دفعہ لوگ رشتہ ناتا سے متعلق اس قسم کی جو اپنی طرف سے سجیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ رشتہ ناتا والے جو ہیں وہ یہ کریں کہ کھلے بندوں، لڑکا لڑکی جو ہیں وہ مساجد میں آ کے لڑکیاں اور لڑکے جو ہیں وہ ملیں، یا یہ کہ پردے کو ترک کر کے ایک دوسرے سے ملیں یا باہر ملیں تاکہ جماعت میں رشتے اندر ہوں۔ اس قسم کی بھی بعض دفعہ بعض لوگ اپنی طرف سے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو یہ مشورے اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ اس سے جماعت میں اگر رشتہ ناتا کی کوئی پرابلم ہے تو وہ دور ہو جائے۔
حالانکہ یہ نظام کے اوپر ایک گندا حملہ ہوتا ہے جو کہ اصلاح کے رنگ میں وہ کارے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے عامت الناس جو ہے ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایماندار ہوتے ہیں، جو نظام کی باتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، اصل سمجھدار تو ہم لوگ ہیں۔ پھر یہ کہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور تمسخر اور استہزاء کرنا بھی ان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ اپنے علم پر غرور کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم اس دنیاوی زندگی میں ان کی کامیابی کا اصل سبب ہے۔ پھر وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انبیاء اور رسول اور خلفاء عام انسان ہوتے ہیں اور ان میں کوئی خاص صفت نہیں ہوتی، گویا کہ خدا کے یہ پیارے لوگ جو ہوتے ہیں ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی خاص صفات بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اور پھر ان سے بڑے بڑے کام لیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ خلفاء، انبیاء، رسول کے مقام پر فائز فرماتا ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی تو ہماری طرح ہی ہیں۔ میں خلاصتاً آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن ہر وہ بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا تو کسی آیت کے ترجمے کے طور پر ہے یا وہ احادیث کے ترجمے کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ منافق سمجھتے ہیں کہ وہ بغیر اطاعت کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اطاعت وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ہمیں بیچ میں یہ جو درمیانی وسیلے ہوتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کہ ان کے خدا کے درمیان کسی امیر کی ضرورت نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی شخص کی کیوں ضرورت ہے بیچ میں جس کی ہم اطاعت کریں۔ گویا کہ نظام کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور نظام کو چلانے والوں کے بھی خلاف ہوتے ہیں اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بھی ان کے بارے میں ایک صفت بیان کی گئی کہ یہ اپنی خواہشوں کی پیروی کیا کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو تو دیکھے گا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 62 میں اللہ نے بیان کیا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول کی طرف آؤ تو منافقوں کو تو دیکھے گا کہ وہ تجھ سے بہت پرے ہٹ جاتے ہیں۔ اب میں ایک عام آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال دیتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام وصیت جماعت کے سامنے رکھا اور آپ نے بیان کیا کہ کس طرح پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام وصیت آپ کو دیا گیا۔ یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ذہن کی پروڈکٹ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نظام وصیت عطا فرمایا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بیان کیا کہ اس نظام وصیت میں شامل ہونے سے صرف وہی لوگ باز رہیں گے جو منافق ہیں۔ یعنی کہ اس آیت کے مطابق نظام وصیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا، لیکن وہ جن کی فطرت میں منافقت ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے، وہ اس سے دور رہتے ہیں، یا اعتراض کریں گے یا یہ کہ شامل نہیں ہوں گے۔ پھر یہ بھی کہ منافق لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے پروگرام بھی بناتے ہیں، منصوبہ بازیاں کرتے ہیں کہ اس طرح سے دھوکہ دیا جائے، اس طرح سے دھوکہ دیا جائے۔ آج کل جو جماعتی پلیٹ فارم پہ بعض پروگرام وغیرہ آ رہے ہیں اس میں قسم کی باتیں جو سامنے آتی ہیں، ان میں اس قسم کی بھی باتیں سامنے آتی ہیں کہ بعض لوگ نظام جماعت کو دھوکہ دینے کی کس طرح سے کوششیں کرتے ہیں، ریشہ دوانیاں کرتے ہیں، پلان بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جیسے جماعت کو کچھ پتہ نہیں، حالانکہ خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے منصوبے ان کے منہ کے اوپر پلٹ کے ہمیشہ آتے ہیں۔ آج تک جماعت میں کبھی ایسا نہیں ہوا، جماعت کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی کسی نے جماعت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا ہو۔ جو بھی منصوبے کرتے ہیں لوگ، ہمیشہ ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے منصوبوں کو باہر اور ظاہر کر کے رکھ دیتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے گمراہ ہونے والے ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جو منافقین کے سرداروں سے خدا کی نسبت زیادہ وفا کرتے ہیں۔ یعنی کہ خود جو منافق ہوتے ہیں، پھر آگے سے ان کے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، جو دین کے بالمقابل دنیا اور اس کے فائدوں سے محبت رکھتے ہیں، اور وہ کافروں کے گھروں کو مومنین کے گھروں پر فضیلت دیتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی،
اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد لیڈر ہیں اور ان کے اختیار میں ہے کہ جو وہ ناپسند کریں اس کی پابندی نہ کریں۔ پھر اسی طرح منافقین میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کبار امت میں سے ہوتے ہیں، یعنی کہ امت میں بڑے بعض دفعہ وہ شمار کیے جاتے ہیں لیکن مرتد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور احادیث میں عبداللہ بن ابی سرح کا ذکر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب وحی تھا۔ کتنی بڑی پوزیشن تھی، کتنا بڑا عہدہ اس شخص کے پاس تھا، لیکن مرتد ہو گیا۔ اسی طرح مولوی محمد علی صاحب جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے اور دینی مضامین اور مقالات وغیرہ لکھتے تھے، لیکن اطاعت سے باہر نکل گئے۔ اسی طرح حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت سے وہ باہر نکل گئے، اور بھی بعض لوگ تھے جنہوں نے اس قسم کی باتیں کی، اور یہ قصہ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی دہرایا گیا، جبکہ عرب ڈیسک کا ایک کاتب مرتد ہو کر جماعت احمدیہ کے مخالفوں سے جا ملا۔ اگر ایسے واقعات مستقبل میں بھی ہوتے رہیں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، یہ تو خدا تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور یہ سنت کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتی۔ اب میں احادیث میں سے بعض جو صفات منافقین کی بیان کی گئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے کہ منافق جو ہے جب بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جلدی جلدی پڑھتا ہے، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ بس نماز ختم کر دے عام حالات میں۔ پھر یہ بھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو منافق مسجد سے چلا جاتا ہے تاکہ نماز نہ پڑھنی پڑے۔ بعض دفعہ مجھے بھی اس قسم کے لوگ کبھی کبھی دکھائی دے جاتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے تو اذان کے وقت مسجد سے چلے جاتے ہیں، اور تب تک مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں جب تک اپنے مزے کی کوئی بات چل رہی ہو۔ جیسی اذان ہوئی اب پتہ ہے کہ نماز ہونے لگی ہے، اٹھ کے وہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے۔ ہاں اگر کوئی اس وقت مسجد سے جاتا ہے لیکن پھر واپس مسجد میں آ جاتا ہے نماز کے لیے تو وہ اس حدیث کی زد میں نہیں آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، چاہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہو چاہے وہ نمازیں بھی پڑھتا ہو، اس کے باوجود اس میں یہ 3 اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ باتیں بیان کی، نشانیاں اس کی منافق کی، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ خوب غور سے سننے والی یہ باتیں ہیں کہ جب امانت رکھائی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی بات شامل ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو عہدہ بھی تو ایک امانت ہے، لہذا اس عہدے کا پاس رکھنے کے بجائے اگر وہ ایسے افعال بجا لاتا ہے جو ایک عہدے دار کے شایان شان نہیں تو وہ بھی در حقیقت اس امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق انصار سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر منافقوں کی ایک یہ بھی صفت بیان کی گئی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقوں پر بہت بھاری گزرتی ہے۔ منافق کو سردار کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے۔ منافق میں 2 باتیں کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق اور دین کا علم۔ بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض منافقین روزہ بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن ان میں دوسری باتیں ایسی ہوتی تھیں جو بتا دیتی تھی کہ یہ منافق ہے۔ پھر یہ بھی کہ منافق کی مثال اس بکری جیسی ہے جو کبھی اس جھنڈ میں تو کبھی اس جھنڈ میں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ منافق کی مثال ارزہ درخت کی سی ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جھکتا نہیں، یعنی اس میں عجز و انکساری پیدا نہیں ہوتی، بلکہ کھڑے کا کھڑا رہتا ہے، یہاں تک کہ کھڑے کا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے، یعنی تکبر کا تکبر اس میں رہتا ہے، اپنی غلطی پہ پشیمان نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ مومن تو ایک انتڑی بھر کھاتا ہے لیکن منافق 7 انتڑیاں بھر کر کھاتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ منافق مومنوں کے خلاف غیبت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایک خلاصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، گو اس میں تمام باتیں تو نہیں آ جاتی لیکن کافی طور پر اکثر و بیشتر جو باتیں، جو صفات، جو خصلتیں ان لوگوں کی بیان کی گئی ہیں منافقین کی، وہ اس میں آ گئیں۔ اب میں واپس اصل مضمون کی طرف چلتا ہوں۔
اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اگلی آیت ہے آیت نمبر 144 144. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مذبذبین، منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ تذبذب میں ہیں، بین ذالک، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کدھر جائیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، اس کو تذبذب کہتے ہیں. لا الہ ہاؤلائی، لا نہیں، الہ ہاؤلائی اس طرف، ولا الہ ہاؤلائی اور نہ ہی اس طرف، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے. ومن اور جو یضلل اللہ، اور جو یا یہ کہ جس کو اللہ گمراہ قرار دے، یضلل اللہ، یضلل گمراہ قرار دے، اللہ اللہ تعالی، فلن تجد لہ سبیلا، فلن پس نہیں، تجدہ تو پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلا کوئی راہ، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے اس کے لیے تو کوئی ہدایت کی راہ نہیں پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین، لا نہیں، تتخذوا پکڑو، یا یہ کہ بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المومنین مومنوں کے سوا، یعنی مومنوں کو چھوڑ کر ان کافروں کو دوست نہ بنایا کرو. اتریدون کیا تم چاہتے ہو، ان تجعلوا کہ تم بنا دو، للہ اللہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر، لیکن مراد یہ کہ اپنے خلاف یہاں پہ مراد لی جائے گی. سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے بنا دو، علیکم اپنے خلاف، سلطانہ مبینہ، سلطان کہتے ہیں حجت کو، اور مبینہ کہتے ہیں کھلی کھلی، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہی اوپر خود تم کوئی کھلی کھلی حجت بنا کے دے دو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو تم یہ ریزن دے دو اپنے ہی خلاف کہ تم ایسے ہو، یا یہ کہ تمہارے بد کام ہیں. فرمایا ان المنافقین، یقیناً منافق جو ہیں، فی الدرک الاسفل، فی میں الدرک الاسفل، درک کہتے ہیں درجے کو، گہرائی کو بھی کہتے ہیں، الاسفل سب سے نچلا، سفلا کا مطلب ہوتا ہے نیچے، اسفلا کا مطلب ہوتا ہے سب سے نیچے. تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ منافق جو ہیں وہ سب سے نچلے درجے میں یا سب سے گہرائی میں ہیں، من النار، آگ کی، جہنم کی آگ کی جو سب سے انتہائی گہرائی ہے، سب سے نچلا جو حصہ ہوگا اس میں ہوں گے، اور آگ کے قریب ترین جو حصہ ہوتا ہے، سب سے نیچے جو حصہ ہوتا ہے وہ سب سے گرم ہوتا ہے. یعنی کہ ان کی تکلیف، ان کو جو عذاب دیا جانا ہے اس کا ذکر کر دیا کہ سب سے شدید ترین عذاب ان کا ہوگا جو ان کو دیا جائے گا. وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہیں پائے گا تو، لہم ان کے لیے، نصیرہ کوئی مددگار. اِلَّا الَّذِينَ، اب منافقوں کا ذکر چل رہا تھا، اب انہی میں سے بعض ایسے منافقوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو آگے چل کے منافق نہیں رہیں گے. کیوں منافق نہیں رہیں گے وہ ذکر اب اس آیت میں آ رہا ہے. اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے، یعنی تھے تو منافق ہی اور جہنم کی آگ کے سب سے نچلے حصے میں ڈالے گئے، لیکن وہ لوگ جو توبہ کر لیں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، جنہوں نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے اپنی منافقت کو چھوڑ دیا، یعنی کہ وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، وَاعْتَصَمُوا اور پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، باللہ اللہ کو، وَأَخْلَصُوا اور خالص کر لیا، دینہم اپنے دین کو، للہ اللہ کی خاطر. فَأُولَئِکَ، پس یہی تو ہیں، مَعَ الْمُؤْمِنِینَ جو مومنوں کے ساتھ ہیں. مَعَ کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، المومنین مومنوں کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ مومنوں میں شامل ہو گئے ہیں. پس جو منافق ہوتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو منافقت ترک کر دے، توبہ کرے، اصلاح کر لے، اور پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے دکھائے کہ واقعتاً اس نے خدا تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور خدا کی دین کی خدمت پر کمر بستہ ہو جائے، یہی وہ لوگ ہیں جو پھر در حقیقت مومنوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی مومن ہو جاتے ہیں. بس جو پہلے منافق تھا اگر اصلاح کر لیتا ہے اس طریق پر جس طرح اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں بیان کیا، تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، پھر وہ جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جاتا، پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. اور مومن
سزا کے لائق ہوگا کہ جزا کے لائق. لہذا فرمایا فسوفا، اور ان قریب یؤت اللہ، دے گا اللہ تعالیٰ المؤمنین، مومنوں کو اجر عظیمہ، بہت بڑا اجر. یعنی کہ مومنوں کے لیے اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پھر وعدہ فرما دیا. ما کا مطلب ہوتا ہے کیا. یفعل، وہ کرے گا، اللہ، یعنی اللہ کیا کرے گا، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر. اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہے شاکر. کہتے ہیں کہ اللہ شکر کا بہت حق ادا کرنے والا ہے. جب انسان خدا کا شکر گزار بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ شاکر کس طرح بنا، اللہ تعالیٰ اس کے شکر کو ایک تو یہ کہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور یہ کہ اس کے شکر کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کو اس کا اجر دیتا ہے. یہ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جب لفظ شکر کا آئے بندے کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اللہ کے لیے آئے تو مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے شکر کو قبول کر لیا اور اس کے نتیجے میں اس کو اجر عطا کیا. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ شکر کا بہت حق ادا کرنے والا، علیما، دائمی علم رکھنے والا، یعنی ہر بات کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا صرف محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آج 5واں سپارہ بھی ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 6 سپارے پہ ہم پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے جلد ان منازل کو طے کرتے چلے جائیں، اور خدا کے اس پیارے کلام کو جس سے محبت کرنا ایک مومن کے شایان شان ہے، اس کے مطالب کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا ایک مومن کے شایان شان ہے. ہم اس کو پڑھتے چلے جائیں اور جلد قرآن پاک کے ترجمے کا، تفسیر کا یہ دور مکمل ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن پاک کا مکمل دور ایک دفعہ کم از کم ضرور یہاں پہ جو میں پڑھا رہا ہوں اس کلاس میں مکمل کر سکوں. مجھے بھی خاص طور پہ دعا میں یاد رکھیں. میں بھی آپ سب کو اپنی دعا میں یاد رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں مجھ میں کئی خامیاں ہیں. میرے لیے بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خامیاں ہوں میرے میں، اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دے، اور حقیقی رنگ میں مجھے اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کا سلطان نصیر بنا دے، کہ میں خلیفہ وقت کا حقیقی رنگ میں خادم اور خدمت کرنے والا، اور خلیفہ وقت کے ہاتھ میں وہ تلوار ہوں کہ جہاں خلیفہ وقت چاہے وہ مجھے چلائے. میرا وجود خلیفہ وقت کے ہاتھ میں ایک تلوار کی حیثیت رکھنے والا ہوں، کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ دین کی وہ خدمات لے جو اللہ تعالیٰ، اور جس سے اللہ تعالیٰ کا رسول، خدا کا مسیح موعود اور خدا کا خلیفہ وقت راضی ہوں. اللہ تعالیٰ وہ دعائیں جو میں آپ سب کے لیے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول کرے. لیکن سب سے پہلے اور سب سے آخر میں یہ بات نہ بھولیں کہ ہماری دعاؤں میں سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا حصہ ہے. ہم اپنے پیارے امام کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کی زندگی میں، ان کے امور میں برکت دے. پیارے آقا کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ رہے. اللہ تعالیٰ اسلام احمدیت کی فتح کے نظارے جن کی بابت اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے خلفاء سے وعدے فرمائے، اللہ تعالیٰ میں خلافت خامسہ کے مبارک دور میں ہمیں وہ نظارے ہمیں بھی دیکھنے نصیب ہوں، نہ صرف ہماری اولاد کو بلکہ ہمیں بھی نصیب ہوں. اور یہ بھی دعا کریں کہ ہماری اولاد نہ بگڑے، راہ راست پر رہے اور اسلام احمدیت کی خدمت کرنے والے ہوں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب آخر میں میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اب اگلی کلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگی جس میں 6 سپارہ ہم شروع کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک دوست نے شاید ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ ان رائٹنگ بھجوا دیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر کور ہو جائے گا. اس طرح سے لائیو سوالات یہاں پہ ان کے جواب نہیں دیے جاتے. اگر کوئی سوال ہے لکھ کے بھجوا دیں، اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کا جواب دے دیا جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.